إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، غالباً 2 یا 3 جمعہ قبل میں نے آپ حضرات کے درمیان اسلامی اخوت کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی۔ جس پہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی چارہ، مسلمانوں کے آپسی تعلقات، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسلامی بھائی چارے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے جو اسباب پائے جاتے ہیں، کچھ اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت و محبت ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسلامی اخوت کو، اسلامی بھائی چارے کو ایک نعمت سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جب دل آپس میں مل گئے تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ دیکھیے، ایک دوسرے سے تعلقات کو جوڑنا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور دل کا ملنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ بات کو سمجھیے،
ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک شخص دوسرے شخص سے دل کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، لیکن اس دل کے اندر کینہ رکھنے کے باوجود، دل کے اندر بغض اور حسد رکھنے کے باوجود ظاہری طور پر ایک دوسرے کو سلام کلام بھی کرتا ہے، خیر خیریت بھی دریافت کرتا ہے۔ ایک رشتے تو یہ ایسے ہوتے ہیں سماج کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے رشتے کو جو بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام نے جو ان کے درمیان جو اخوت کا رشتہ پیدا کیا وہ ایسا تھا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو بھی ملا دیا تھا۔ وہ صرف ظاہری سلام کلام نہیں کرتے تھے، ظاہری مصافحہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دل بھی ملے ہوئے تھے۔ دل کے اندر بھی کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رنجش، کسی بات کی کوئی چیز نہیں تھی، بس دل بالکل صاف اور ستھرا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپسی تعلقات کا بحال ہونا اور اسلامی اخوت ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ نعمت ہمارے اندر آ جائے اور جب اس نعمت کو ہم پا لیں، ہمارے درمیان جو اخوت اور بھائی چارگی کا جو رشتہ ہے، جب رشتہ قائم ہے تو اب اس رشتے کو بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس رشتے کو بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے بند کر لیجئے موبائل کو، کیونکہ بعض ایسے اسباب ہیں جن کے وجہ سے اسلامی اخوت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی رشتے میں دراڑ پیدا ہو جاتی، لہذا ایسے تمام اسباب کو جان کر ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، اور ایسے تمام اسباب کو اپنے نزدیک بھی اور اپنے قریب بھی کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، گزشتہ اس سے پہلے کی جو خطاب میں نے جو آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس اخوت و محبت کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے اور جن چیزوں کے ذریعے سے اخوت کو باقی رکھی جا سکتی ہے، اس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ سلام و کلام کا تبادلہ ہو، ایک دوسرے سے تعلقات کی بحالی ہو، ایک دوسرے سے غمگساری ہو، اور اس کی تکلیف میں، مصائب و آلام میں اس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں، اس کی تکلیفوں کو سننا، مسلمان بھائی کی تکلیفوں کو سننا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے اسلامی اخوت برقرار رہتی ہے۔ اسلامی اخوت کو توڑنے والی جو چیز ہے، اسلامی اخوت کو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں کا کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں کا کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ تمسخر، استہزاء، یہ مذاق کا اڑانا، یہ کیا ہے؟ اس سے اسلامی اخوت کو نقصان پہنچتی ہے، اسلامی اخوت کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے تعلقات کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کس چیز کی مذاق اڑائے جاتے ہیں؟ کسی کے دین کو دیکھ کر مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے تقوی کو دیکھ کر مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے اسلامی وضاقتہ کو دیکھ کر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اسلامی وضاقتہ کو اپنایا ہے، چہرے پر داڑھی رکھ لی ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی نے اسلامی وضاقتہ اپنایا، اپنے لباس کو تقوی والا لباس بنایا، غیر شرعی لباس سے اپنے آپ کو بچایا، شرعی لباس پہن رہا ہے،
تو بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو اس کے کپڑے تو دیکھو، ٹخنے سے اوپر کپڑا، آدھی پنڈلی تک کپڑا پہنا ہوا ہے۔ بعض ایسے جملے کسے جاتے ہیں اور بعض نازیبہ جملے کے ذریعے سے ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، تم میں کا کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہو۔ جس کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں، جس کا ٹھیک سے کراس کر کے بیٹھی، اس طرح سے جمعہ خطبہ میں اس طرح سے گوٹ لگا کر بیٹھنا منع۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر ہو وہ جس کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اگرچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور ظاہر سی بات ہے جب ایمان والے کا ذکر آیا ہے اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ یہ فطرت کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی ہنسی ٹھٹھا اڑانا، یہ فطرت عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے اور زیادہ پائی جاتی ہے عورتوں کے اندر۔ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی اس کے لباس پر مذاق اڑاتی ہے، کبھی اس کے وضاقتہ کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی اس کے چال ڈھال کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ فطرت عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خصوصی خطاب فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ تمسخرہ پن، استہزاء، یہ مذاق کا اڑانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسلامی اخوت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تعلقات میں انقطاع پیدا ہو جاتا ہے، تعلقات منقطع ہو جاتی ہے، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، دلوں کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو۔ آج ہمارے یہاں یہ پہلو بہت زیادہ غالب ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے میں بھپتی کسنا، کسی کے لباس کا مذاق اڑانا، کسی کے وضاقتہ کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں ہمارے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اسلامی اخوت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان برائیوں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کوئی تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اسلامی اخوت کو برباد کر دینے والی جو چیز ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم کسی کے نفس پر طعن و تشنیع مت کرو، کسی پر طعنہ زنی مت کرو۔ انسان طعنہ دیتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، کبھی انسان پیٹھ کے پیچھے بولتا ہے، کبھی انسان منہ کے سامنے بولتا ہے، اور بہت سارے لوگ منہ پھٹ ہوا کرتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں منہ پھٹ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اس فطرت پر بہت خوش رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے میاں میں تو منہ پر کہنے والا آدمی ہوں، بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے وہ بڑی تعریف کے ساتھ کہتے ہیں میاں میں تو منہ پر کہنے والا آدمی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی وعید فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، تباہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پیٹھ کے پیچھے، منہ کے سامنے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی لوگوں کے پیچھے بھی اس کی برائی کو نکالنے والے انسان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ کسی کے منہ کے سامنے اس کو تکلیف دینا، اس کے حسب پر طعنہ کرنا، اس کے نسب پر طعنہ کرنا، اور اس طریقے سے دیگر چیزوں پر طعنہ زنی کرنا، اسلام نے اس کو منع فرمایا، اور قرآن کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا کہ اسلامی اخوت جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا انما المؤمنون اخوہ، کہ تم تمام مومنین بھائی بھائی ہو، اس بھائی چارے کو، اس رشتے کو توڑنے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی
سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پست قد کی تھی، ان کے قد کے تعلق سے کچھ کہا. وہ کہتی ہیں صفیہ اتنی چھوٹی تھی تو ہے. اللہ کے نبی تعریف کر رہے تھے صفیہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے رسول چھوٹی سی تو ہے، اتنی سی تو ہے. بہت عام بات ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. تو کسی کے قد پر طعنہ کرنا، کسی کے رنگ پر طعنہ کرنا، کسی کے زبان پر طعنہ کرنا، یہ تو ہمارے یہاں بہت کامن بات ہے، بہت عام سی بات ہے. اس کو تو برا تصور ہی نہیں کرتے. اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ یہ کیا کوئی گناہ ہے؟ کسی کے قد کا مذاق اڑا دینا، کسی کے زبان کا مذاق اڑا دینا، کسی کے رنگ کا مذاق اڑا دینا، کسی کے شکل و صورت کا مذاق اڑا دینا، یہ کون سی برائی ہمارے یہاں ہے؟ یہ تو ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے جو ہم دن سے صبح سے لے کر کے رات تک کرتے رہتے ہیں. اس کو برائی جانتے ہی نہیں، گناہ جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قد کے تعلق سے جب کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی، اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو کہتے ہیں، اے عائشہ، آج تم نے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالا ہے، ایک ایسا کلمہ تم نے اپنے زبان سے نکالا ہے کہ اگر تمہارے اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی زہریلا ہو جائے. اللہ اکبر. کون سی بات تھی؟ چھوٹے قد کی تھی. یہی تو کہا انہوں نے، اللہ کے رسول بہت چھوٹے قد کی ہے، پست قد کی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم کسی کے ذات پر طعنہ نہیں کر سکتے، کسی کے قد پر، کسی کی شکل پر، کسی کی صورت پر، کسی کے زبان پر ہم طعنہ نہیں کر سکتے، طعنہ زنی نہیں کر سکتے ہم. اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے نفس پر طعن و تشنیع مت کرو. تم اسلامی اخوت کو توڑنے والی چیز ہے. ایسی باتوں سے اسلامی اخوت ٹوٹ جاتی ہے، مسلمانوں کے صفوں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے نفس پر طعنہ زنی مت کرو. اور کیا کرو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے مت پکارو، کسی کو برے القاب سے مت پکارو. ایک انسان کا اس کا اپنا نام ہوتا ہے، اسلامی نام ہے. کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا عبد الرحمن ہے، کسی کا عبد الرحیم ہے، کسی کا کچھ اور نام ہے. ایک مسلمان کا اس کا اپنا ذاتی نام ہوتا ہے. اس نام کے علاوہ اس کو کسی ایسے نام سے پکارنا جس کو سننے کے بعد وہ غصہ ہو جائے، اس کو تکلیف ہو، اس کے دل میں رنجش پیدا ہو جائے، ایسے ناموں سے پکارنا، برے القاب سے پکارنا، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا. دیکھیے، القاب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اچھا لقب ہوتا ہے، کسی کو بہترین القاب سے پکارنا، کسی کو بہترین لقب سے پکارنا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابی کو الگ الگ ناموں سے پکارا. کسی کو ابا ہریرہ کہا، ابو ہریرہ کہا، کسی کو ذوالنورین کہا، کئی ایک ناموں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پکارا ہے. تو ایک لقب تو صحیح ہوتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد انسان خوش بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارا گیا. لیکن کچھ لقب اس کے اندر برائی ہے، برا ہے. وہ برے القاب سے پکارنا، کسی کو غلط نام سے پکارنا. اگر کسی کے جس پیر میں کوئی تکلیف ہے تو انسان اسے لنگڑا کہے، حالانکہ نام اس کا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. کسی کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہے اسے کوئی کانا کہے، اندھا کہے. کسی کے شکل میں گورا پن نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے گورا رنگ نہیں نوازا ہے، اسے کالا کہے، یا کوئی اور نام سے پکارے اس کو، اس کا نام رکھ دے اسے. اس طریقے سے
کسی کو کسی برے القاب سے پکارنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اس کے سامنے انسان کسی کو ایسے برے القاب سے پکارتا ہے اس کے دل میں ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو تکلیف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دیکھو کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد کسی کو اس کے برے نام سے پکارنا کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ کسی کے بہترین نام ہوتے ہوئے، ایمانی نام ہوتے ہوئے، اسلامی نام ہوتے ہوئے اس کو برے القاب سے پکارنا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں نا، کسی کا مذاق اڑانا اس کو برا نہیں جانتے، وہ دن رات کا ہمارا معمول ہے۔ دکان میں بیٹھے آتے جاتے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بعض لوگ بڑے فیمس ہوتے ہیں اس معاملے میں، ان کی بڑی شہرت ہوتی ہے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے شہرت کے مالک ہوتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہی فلاں آدمی ایسا ہے۔ یہ دن رات کا معمول ہمارا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے نفس پر طعنہ زنی کرنا، کسی کو برے القاب سے پکار دینا، یہ تو عام سی بات ہمارے یہاں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کاموں سے جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جو لوگ توبہ نہیں کریں گے، مذاق اڑا رہے لوگوں کا، تمسخرہ استہزاء کر رہے ہیں، طعنہ زنی کر رہے ہیں کسی کے نفس پر، کسی کو برے القاب سے پکار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالموں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا، ظالم، ظلم کرنے والا کہا ایسے لوگوں کو، جنہیں ہم فیشن سمجھتے ہیں، جنہیں ہم کلا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا ایک معمول ہے، بس کسی کا مذاق اڑا دینا اس میں کون سی برائی ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں ان کاموں سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے اسلامی اخوت کو ٹھیس پہنچتی ہے، مسلمانوں کے اتحاد ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے ہم اجتناب کریں۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا اسلامی اخوت کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں جنہیں ہم بدگمانی کہتے ہیں، جنہیں ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمان ہو جائے، اس کے لیے بدگمانی پیدا کر لے، یہ بدگمانی کیا چیز ہے؟ بدگمانی کسے کہا جاتا ہے؟ بدگمانی کہتے ہیں کسی انسان کے ظاہری کسی عمل کو دیکھ کر، کسی انسان کے کسی ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کو اپنے دل میں بسا لینا اور اس کی وجہ سے اس انسان کو برا سمجھنا، اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، میں مسجد کے راستے سے گزر رہا ہوں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، میں مسجد کے راستے سے گزر رہا ہوں، ممکن ہے کہ مسجد کے پاس میں میرا گھر ہو اور میں کسی ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں اور گھر سے واپس آ کر میں مسجد میں آ کر نماز ادا کروں گا، لیکن اللہ کے ایک بندے نے مجھے دیکھا کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مولوی صاحب گھر جا رہے ہیں مسجد کو چھوڑ کر کے، اس نے دل میں بسا لیا کہ مولوی صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز ہوتی، عصر کی نماز ہوتی، عشاء کی نماز ہوتی، چلو سوچ لیتے ابھی جا رہے ہیں ابھی آ کر کے پڑھ لیں گے، یا کہیں اور سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، یہ تو مغرب کی اذان ہے، سب جگہ نماز ایک بار ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں نے کوئی ایسا ہو کہ دل میں بسا لے کہ مولوی صاحب تو نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ حقیقت سے اس کو علم نہیں ہے، حقیقت کا علم نہیں ہے اسے کہ مولوی صاحب کہاں جا رہے تھے، کیوں جا رہے تھے، لیکن لوگوں نے اس شخص نے اس انسان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا کہ یہ آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے یہ آدمی، اسے کہا جاتا ہے بدگمانی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم،
کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایاکم والظن، بدگمانی کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بہت زیادہ گمان جو ہے وہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. بدگمانی جو ہے صرف جھوٹی بات ہے، انسان کے اپنے دل کی اپج ہے، اس کی ذہن کی اپج ہے، اس کا اپنا خیال ہے جو انسان دل میں بسا لیتا ہے. لیکن اس بدگمانی کی وجہ سے انسان بذات خود بھی بدگمان ہوتا ہے، اور پھر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کو پھیلاتا بھی ہے اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سماج کا ایک بڑا طبقہ اس انسان سے بدگمان ہو جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بدگمانی کی کیفیات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بدگمانی تو عالمی طور پر آج ہے، بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں، ایک بدگمانی پورے عالمی طور پر اس وقت ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی اس بدگمانی کا شکار ہے. وہ کیا ہے؟ عام طور پر آج عوام الناس تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جو عرب علماء ہیں یا جو سلفی علماء ہے، یہ سلفی علماء، یہ عرب علماء، یہ ریال خور ہیں، یہ حکومت کے چمچے ہیں، یہ حکومت کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کے اشارے پر کام کرتے ہیں. انہیں ان کا آقا، ان کا سردار سعودی بادشاہ جو کوئی حکم دیتا وہی کام کرتے ہیں. اور دنیا کی ایک بڑی آبادی تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے. نتیجے کے طور پر یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج سلفی علماء سے اور عرب علماء سے بدزنی کر رہی ہے، بدگمانی میں مبتلا. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ دراصل کچھ ہمارے بھائی ہیں جنہیں ہم تحریکی کہتے ہیں یا اخوانی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا جو مشغلہ بنایا ہے وہ مشغلہ یہ ہے کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو بے قصور ہے، جو نہتے عوام ہے، جو بے گناہ ہے، ان کو کیا کیا جائے؟ اگر وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو تباہ کر دیا جائے، ان کو برباد کر دیا جائے، اور اس طریقے کے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور نتیجے کے طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر آمنا و صدقنا کون کہے؟ وہ کہے جو حرمین شریفین میں رہنے والا ہے، جو اپنے آپ کو خادم حرمین کہتا ہے، یا جو ہمارے سلفی علماء ہیں وہ لوگ ہماری باتوں کی تائید کریں. لیکن الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک سلفی علماء کا اپنا معیار رہا ہے کسی مسئلے پر کہ جب بھی باتیں کہتے ہیں قرآن و سنت کے روشنی میں کہتے ہیں، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات کہنا ہمارے سلفی علماء کی شایع نشانی ہے، یہ بات نہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں ریال خور کہا جاتا ہے، انہیں حکومت کا چمچہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سر میں سر نہیں ملائی جا رہی ہے، ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، عالمی طور پر عرب علماء کو اور مشائخ کو بدنام کرنے کے لیے عوام الناس تک یہ بات، یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ فلسطین کے خلاف نہیں بولتے، یہ سیریا کے خلاف نہیں بولتے، یہ فلاں کے خلاف نہیں بولتے، یہ فلاں کے خلاف نہیں بولتے. دراصل ہم نے سمجھا کہ فلسطین کے خلاف بولنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 1000 افراد کا بھیڑ لے کر ہم راستوں میں نکل جائیں، پوسٹر لے کر، بینر لے کر کے یہاں چلے جائیں، اس گلی میں چلے جائیں، اس محلے میں چلے جائیں، اس نکڑ میں چلے جائیں اور احتجاج کریں، راستوں کو جام کر کے، گاڑیوں کو، سڑکوں کو جام کر کے احتجاج کریں. اسی کا نام فلسطینی سے ہمدردی ہے، اسی کا نام مظلوم مسلمانوں سے ہمدردی. ہم نے یہی سمجھا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے عرب علماء فلسطینی سے ہمدردی کس قدر کرتے ہیں. حرم شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. اس سے بڑھ کر ہمدردی کیا ہو سکتی ہے؟ خطبہ جمعہ کے ممبر سے کھڑے ہو کر امام کہتا ہے، دعا کرتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے. کیا یہ ہمدردی نہیں ہے؟
اور ہمدردی یہ نہیں ہے کہ آپ راستوں میں سڑکوں کو جام کریں، ہمدردی یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر دیں. تو یہ بدگمانی ہے. اس بدگمانی کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے صفوں میں درار پیدا ہو رہا ہے. اور دنیا کی بڑی آبادی آج اہل علم سے، علماء سے بدظن ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ بدگمانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن، بدگمانی کرنے سے بچو، بچے بدگمانی کرنے سے. دیکھیے بدگمانی جب انسان کرتا ہے تو اس سے سماج تو برباد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں، اپنے زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کی جو صورت سامنے آتی تھی اس سے بھی روک دیا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہیں. آپ اعتکاف فرما رہے ہیں مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رات ہے، اندھیرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی مسجد میں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں. جب ملاقات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے. اندھیرا تھا، آپ وہاں چھوڑنے آئے اپنی بیوی کو، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہاں تک کہ اس وقت 2 صحابی کا گزر ہوا، وہاں سے 2 صحابی وہاں سے گزرے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت صفیہ کو دیکھا، دونوں کو دیکھا اور دیکھ کر آگے چلے جانے لگے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو روکا. اللہ اکبر. دونوں صحابہ کو روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور روک کر فرمایا ہذہ صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. صحابہ کرام سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم کیا کچھ گمان کر سکتے ہیں، کچھ بدگمانی کر سکتے ہیں آپ کے تعلق سے؟ یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ میری بیوی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سنو، بے شک شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تمہارے جسموں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، لہذا تمہارے دلوں میں یہ وہم پیدا کر سکتا ہے، یہ بدگمانی پیدا کر سکتا ہے. لہذا میں نے اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے تم لوگوں کو روکا. اب بتا دیا میں نے کہ جس عورت کو میں چھوڑنے آ رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں ہے، میری بیوی صفیہ ہے. اللہ اکبر. لوگ کیسے بدگمانی کر لیتے ہیں، کس طریقے سے بدگمانی ہوتی سماج کے اندر. آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کس طریقے سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں. کسی کا کوئی کاروبار ختم ہو چکا ہے، ہم کسی پر بدگمانی کر دیتے. کسی کو نوکری نہیں لگ رہی، ہم بدگمانی کر لیتے. اچھا فلاں سا ٹارگٹ کر لیا ہم نے ٹارگٹ کر لیا، اسی نے جادو کیا ہے، اسی نے ٹونا کیا ہے، اسی نے جادو کروایا، ہماری نوکری چلی گئی، کاروبار ختم ہو گیا. وہی جادوگر ہے، ہم نے ٹارگٹ کر لیا. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن، اس بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ بدگمانی کی شکلیں ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر. میرے بھائی اس بدگمانی سے دور ہوئیے. بدگمانی کیا ہے؟ صحیح مسلم کے واقعہ میں بتاؤں آپ کو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کر دیا. وہ حملہ کرنے کے لیے آیا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غالب آ گئے اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے قتل کرنے کے لیے. یہاں تک کہ وہ کافر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قتل کر دیا، اس کافر کا قتل کر دیا صحابی رسول نے. جب یہ خبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل، وہ مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا، وہ تو خیر سے میں نے قابو پا لیا، اس کے اوپر قابو پا لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کے بعد بھی قتل کر دیا کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس نے، کیا تم نے اس کے بعد بھی قتل کر دیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس نے تو ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے تو کلمہ ڈر سے پڑھا تھا،
کہ قتل نہ کر دوں میں، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا. اس کے کلمہ کا کیا اعتبار ہے؟ اس کے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہو تلوار لے کر، قتل کرنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے کلمے کا کیا اعتبار کروں میں؟ اللہ اکبر. قربان جاؤ اس نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے فرمایا یا اسامہ افلا شققت عن قلبہ، اے اسامہ تم نے اس کے دل کو چیر کیوں نہیں دیا؟ کیوں نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے، اسلام ہے، کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ یہ بدگمانی، اسے بھی بدگمانی کہا جا سکتا ہے، اسے بھی بدگمانی کہا جا سکتا ہے. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ اسباب ہیں جن کے وجہ سے آج اسلامی اخوت کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، مسلمان متحد ہونے کے بجائے الگ الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک شخص ہمارے درمیان آتا ہے، ایسی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. آپ کو تہ تک پہنچنی چاہیے، اس کی تہ تک پہنچنی چاہیے. اسی سورہ کی غالباً 6 نمبر کی آیت ہے، جس میں سورہ حجرات کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی غیر معتبر انسان کی جانب سے، کسی فاسق کی جانب سے کوئی خبر تم تک آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو جو خبر ہمارے پاس آئی وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، بجائے کہ اس کے کسی فیصلے پر پہنچ جائے. آج ہمارا جو معاملہ ہے، آج ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، جماعت میں، جمعیت میں جو اختلاف اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چند جو نقص، جو خرابیاں اور جو اسباب جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے نسب تانہ زنی کرنا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی بدگمانی کرنا، کسی کے تعلق سے لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر دینا، یہ سارے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے آج سماج ٹوٹ رہا ہے، اسلامی اخوت کو نقصان پہنچ رہی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اسلامی اخوت، وہ اسلامی اخوت جو قائم کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس اسلامی اخوت کو اللہ رب العالمین نے نعمت سے تعبیر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ نعمت اگر ہمارے پاس باقی رہے، ہم چاہتے ہیں اسلامی اخوت قائم ہو، کہ ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے، ان بری حرکتوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، بچانا ہوگا، تبھی اسلامی اخوت برقرار رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سبوں کو متحد فرما دے، اے اللہ ہم سبوں کو متفق فرما دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کی پریشانیوں میں کام آ سکے، ان کی تکلیفوں میں کام آ سکے، ان کی غموں میں ہم شامل ہو سکے. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے مذاق اڑانے سے اللہ بچانا. اے اللہ کسی کی طعنہ زنی کرنے سے اللہ بچانا، کسی کو عیوب کو، اس کے نقائص کو، اس کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے سے اللہ تعالی ہمیں اور جملہ مسلمانوں کو محفوظ رکھنا. الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہی ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی ہمیں جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی جو ہم میں گزر چکے ہیں اے اللہ ان تمام مسلمان مرد کی، عورتوں کی اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین جو ہمیں زندہ ہیں اے اللہ تو ان کو نیکیوں کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.